الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر صیام اور روزہ فرض کیا ہے۔ صیام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رک جانا۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، اذا المرء صام عن المعاصی فکل شہورہ شہر الصیام۔ انسان اگر گناہوں سے رک جائے اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرے تو سال کا ہر مہینہ اس کے لیے روزہ کا مہینہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے، اس طرح سے دیگر مفترات سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے رک جانا۔ اللہ رب العالمین نے روزہ کو سن 2 ہجری میں فرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، انسان متقی و پرہیزگار ہوگا۔ جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر اور متقی ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو انعام و اکرام کے طور پر جنت عطا فرمائے گا۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا نفس صبر کرنے پر، ضبط کرنے پر عادی ہوتا ہے۔ مشکلات جو آتی ہیں انہیں انگیز کرتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غربہ پروری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک و پیاس کو وہ محسوس کرتا ہے، پھر ان پر خرچ کرتا ہے وہ، اور ان کے لیے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اور ان کا تعاون کرتا ہے۔ اس طرح سے روزے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نظام ہضم درست ہوتا ہے، معدہ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مقاصد کے تحت اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف فی الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزہ کا صلہ اور اس کا اجر، اس کا ثواب میں جتنا چاہوں اپنی مرضی سے دوں، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے۔ ہر عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، اخلاص کا فقدان ہو اور عبادت انسان کی اخلاص سے عاری ہو تو عند اللہ مقبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا و نمود کا امکان کم ہے اور اخلاص کا پہلو غالب ہے، اس لیے کہ یہ غیر مرئی ہے اور غیر مشاہد ہے۔ اگر کسی شخص کو بتایا نہ جائے تو آدمی جان نہیں سکے گا کہ وہ روزے سے انسان ہے، اس لیے چونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس پر جتنا چاہوں اجر و ثواب سے نوازوں۔ اللہ رب العالمین للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ ایک خوشی کا وقت تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ شام کو افطار کا وقت آتا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، وقت قریب ہوتا ہے جب بھوک پیاس مٹانے کا اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو طبعی طور سے انسان کو خوشی میسر ہوتی ہے۔ اور دوسرا خوشی کا وقت اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی اور اللہ رب العالمین جب اس کے روزے کا صلہ دے گا اور اس کے اجر سے نوازے گا تو انسان بہت ہی خوش ہو جائے گا اسے پا کر کے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ روزے دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے، انسان جب صبح سے لے کر کے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ایک لمبا وقفہ بے کھائے پیے گزارتا ہے تو اس کے منہ سے باس آتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، چونکہ اس نے بھوک و پیاس برداشت کیا ہے اور کھانے پینے چیزوں کو ترک کیا ہے، اس لیے اس بدبو کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، بلکہ مشک سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بدبو جو ہے اچھی ہے اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ،
روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جس طرح سے لڑائی کرنے والا، جنگ کرنے والا ڈھال کے ذریعے سے مقابل کے وار سے بچتا ہے، اس طرح سے روزہ روزے دار کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، برائیوں سے اسے روکتا ہے اور اس سے جو ہے دور رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، جن میں سے جس کے اندر استطاعت ہو بیوی کے مادی اخراجات برداشت کرنے کے اور حسن معاشرت کی طاقت ہو تو وہ شادی کر لے، اور اگر کوئی شخص اخراجات نہ برداشت کر سکتا ہو اور شادی نہ کرتا ہو اور اس کے اندر شہوت ہو تو اس کا علاج ہے ومن لم فلیصم، وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ بہرحال یہ روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور شہوات نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اور اس کو یہ مات کرتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ جب انسان روزے سے ہو تو اس وقت جو ہے دل لگی کی بات نہ کرے، شہوانی گفتگو نہ کرے اور شور و شغب نہ کرے، چیخے نہیں، چلائے نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے سخت انداز میں گفتگو کرتا ہے، اسے گالی گلوچ دیتا ہے اور اس سے لڑائی کرتا ہے تو جوابی کارروائی کرنے کے بجائے وہ شخص یہ کہہ دے روزے دار کہ میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تم سے جوابی کارروائی کروں اور تمہارا جواب دوں، اور میں اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں۔ اس طرح سے روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے اس کے ماقبل کے گناہوں کو درگزر کر دے گا اور معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى ریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت میں جو ہے 8 دروازے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے رکھا ہے، لیکن اس میں ایک دروازہ مخصوص رکھا ہے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے، وہ اس سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کی اس سے انٹری نہیں ہوگی اور کسی دوسرے کا داخلہ اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین روزے دار کی تقریب میں اور ان کی عزت کے لیے اس دروازے کو ان کے لیے خاص رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار، ہمیں توفیق بخشے کہ رمضان کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور اس کے بعد اس میں روزے کا اہتمام کریں اور ہمارے ان روزوں کو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور دیگر نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان يا رمضان شهر جود وغفران